شداد اور اس کی جنت۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد ایک قدیم ظالم بادشاہ تھا جس کا ذکر مختلف اسلامی روایت اور کہانیوں میں آتا ہے۔ وہ قوم عاد کے لوگوں میں سے تھا اور اپنی دولت، طاقت اور تکبر کی وجہ سے مشہور تھا۔ شداد نے اپنے شان و شوکت کے اظہار کے لیے زمین پر ایک جنت بنانے کا دعویٰ کیا تھا جو انسانی غرور اور تکبر کی ایک بڑی مثال ہے۔ شداد قوم عاد کی بادشاہوں میں سے تھا جو حضرت ہود علیہ السلام کے وقت میں موجود تھی۔ قوم عاد اپنی طاقت، جسمانی قوت اور زمین پر اپنی بڑی تعمیرات کے لیے مشہور تھی۔ شداد نے اللہ کی جنت کی حقیقت کا انکار کیا اور خود ایک جنت بنانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنی طاقت اور دولت کا مظاہرہ کر سکے۔ شداد نے زمین پر ایک ایسی جنت تعمیر کرنے کا حکم دیا جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس جنت کی تعمیر کے لیے سونے، چاندی، ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاء کا استعمال کیا گیا۔ اس میں خوبصورت باغات، نہریں اور شاندار محل بنائے گئے تاکہ یہ اللہ کی جنت کی نقل معلوم ہو۔ جب جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ اسلامی روایت کے مطابق جیسے ہی شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ شداد اور اس کے ساتھی زمین پر گر کر ہلاک ہو گئے اور اس کی جنت کبھی بھی اس کے کام نہ آئی۔ شداد کی جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ شداد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا غرور اور تکبر ہمیشہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقل ممکن نہیں اور اللہ کے حکم کے آگے انسان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت کبھی انسان کو دائمی خوشی یا نجات نہیں دے سکتی۔ شداد کی جنت اور اس کا انجام ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں اللہ کی وحدانیت اور انسان کی عاجزی کا احساس دلاتی ہے۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی قوم عاد کے ساتھ غرور و تکبر میں مبتلا تھا اور خود کو سب سے بڑا طاقتور بادشاہ سمجھتا تھا۔ اللہ کی جنت کی حقیقت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اپنی طاقت اور دولت سے دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہے جو اللہ کی جنت سے بھی بہتر ہو۔ اس نے اپنے حکم پر زمین پر ایک عظیم الشان جنت کی تعمیر شروع کی۔ اس جنت میں سونے اور چاندی کی نہریں بنائی گئی، ہیرے اور جواہرات سے باغات سجائے گئے، حسین نظارے اور محل تعمیر کیے گئے۔ اس کی تعمیر میں برسوں کا وقت لگا اور شداد نے اسے دنیا کی سب سے شاندار اور عظیم الشان جگہ بنا دیا۔ جب شداد نے اپنی جنت مکمل کر لی تو اس نے اس میں داخل ہونے کے لیے ایک عظیم الشان تقریب کا اعلان کیا۔ جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ ایک زوردار آواز اور آسمان سے گرجنے والی آفت نے شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ شداد کی جنت کبھی آباد نہ ہو سکی اور وہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ شداد کی جنت کا نشان اب بھی کئی صحراؤں میں دفن ہے لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ تاہم قرآن مجید سورہ فجر میں آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک میں قوم عاد اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ستونے والے لوگ جن کے مانند کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، قوم عاد کو ان کے تکبر اور اللہ کے انکار کی وجہ سے سخت طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ شداد اور اس کی جنت دونوں فنا ہو گیا اور ان کا نام
صرف تاریخ میں عبرت کے لیے باقی رہ گیا۔ شداد نے دنیاوی طاقت کے ذریعے اللہ کی جنت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور طاقت بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ شداد کا انجام اس کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کو اس کے ظلم کی حد تک مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شداد کی جنت اور اس کے انجام کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر انسان عاجز ہے، اور دنیاوی غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ شداد نے اپنی جنت مکمل ہونے کے بعد وہاں ایک عظیم الشان تقریب کا اعلان کیا اور اپنے درباریوں، فوجیوں اور عواموں کو حکم دیا کہ وہ اس جنت کو دیکھے۔ جیسے ہی شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور قدم رکھنے کا ارادہ کیا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ وہ جنت جسے شداد نے اپنی شان و شوکت کی علامت بنایا تھا، وہ کبھی استعمال نہ ہو سکی۔ اس وقت جب شداد اپنی جنت میں داخل ہونے ہی والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز اور آسمانی آفت نازل کی۔ شداد اور اس کے تمام ساتھی اس عظیم عذاب کی لپیٹ میں آ کر فوراً ہلاک ہو گئے۔ نہ صرف شداد بلکہ اس کے بنائے ہوئے جنت کے نشان بھی مٹا دیے گئے تاکہ وہ کبھی دنیا میں نہ دیکھی جا سکے۔ شداد کی ہلاکت کے بعد بھی قوم عاد اپنے شرکسی سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو مسلسل جھٹلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک شدید طوفان آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ اس طوفان نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے مضبوط محلات و عمارت مٹی میں دفن ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ شداد کا انجام انسانیت کے لیے ایک سبب ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ تکبر، غرور اور دنیاوی طاقت پر بھروسہ انسان کو ہمیشہ ذلت و ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شداد کی جنت اور اس کی موت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور انسان کی عاجزی کی واضح دلیل ہے۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔